دیکھیے میرے بھیا، اولا تو میں نے اس طرح کے سوالات کے جواب دینے سے اپنے آپ کو بچایا ہوا ہے۔ میں شخصیات پر بات نہیں کرتا، اور پھر میرے معاصرین، بہرحال اب چونکہ پوچھ لیا گیا ہے اس لیے میں عرض کر دیتا ہوں۔ دیکھو ہمارے ہاں اصل میں بات یہ ہے کہ لوگ ہمارے عوام تو عوام، ہمارے وہ حضرات جن کو گریجویٹ کہا جاتا ہے، جو بی اے ہوتے ہیں، ان بیچاروں کا بھی علم سطحی درجے کا ہوتا ہے۔ تو انگریزوں کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو کوئی انگریز چند رومن حروف میں ٹوٹی پھوٹی اردو سیکھ لیتا تھا، اس کے بارے میں وہ سمجھتے تھے کہ ہندوستان کے روم کا ماہر ہو گیا، لہذا اس کو وہاں کا وائسرائے بنا دیں۔ اب ظاہر ہے کہ ٹوٹی پھوٹی اردو سیکھ لینے سے کوئی ہندوستان کے علوم کا ماہر تو نہیں ہو جاتا نا۔ اسی طرح نقل در نقل سے علم اور تحقیق کا اندازہ نہیں ہوتا۔ اب ظاہر ہے کہ ہمارے ہاں تو یہ صورتحال رہی کہ ایک جگہ چند افسران جمع تھے، پڑھے لکھے لوگ، وہ انگریزی سارے بول رہے تھے، تو ایک دو افسروں نے بیچاروں نے کہیں اردو کے ایک دو جملے بولے، تو ایک انگریزی والے کو بڑا غصہ، اس نے کہا شٹ اپ، نوٹ اردو ہیئر، بکواس بند کرو، یہاں اردو نہیں چلے گی۔ اب دو جملے سن کر جو اس کو اردو سمجھ لے تو اس کا کیا معنی ہے کہ اس کو اردو آ گئی؟ نہیں آئی نا۔ اسی طرح ایک جملہ ان کا سن کر جو سمجھے کہ یہ انگریزی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ انگریزی آ گئی؟ نہیں۔ میں نے مذاہب عالم کو پڑھا ہے، یونان کا مطالعہ کیا ہے، زرتشت مذہب کا مطالعہ کیا ہے، ہندو مذہب کا مطالعہ کیا ہے، سکھ مذہب کا مطالعہ کیا ہے، اور یہودیت کو پڑھا ہے، یعنی تورات کو، زبور کو پڑھا ہے، انجیل پڑھی ہے، اس کے سارے نسخے دیکھے ہیں۔ اور فقیر یہ سمجھتا ہے کہ تحقیق کسی اور چیز کا نام ہوتا ہے، اور چند لسٹ وائز حوالہ جات کو ازبر کرنا ہی کسی اور چیز کا نام ہے۔ وہ طوطا تھا نا، طوطا، اس کو گھر والوں نے باتیں سکھا رکھی تھی، تو وہ کہیں باہر دودھ والا آیا، تو دودھ والے نے کہا کہ دودھ والا، تو اندر سے طوطا بھی کہے دودھ والا، وہ پھر کہے کہ دودھ والا، وہ کہے دودھ والا۔ اس نے کہا تو آگے سے میں کہتا ہوں دودھ والا، تو بھی کہتا دودھ والا، تو کون ہے؟ کہتا دودھ والا۔ اس کو بیچارے کو تو پتہ ہی نہیں نا، وہ تو نقل کرے گا نا جتنی اس کو آتی ہے۔ اب طوطے نے کہا دودھ والا، تو اس نے کہا دودھ والا، تو کون ہے؟ میں بھی دودھ والا۔ لہذا تاکہ کسی اور چیز کا نام ہے۔ کچھ سوالات ہمارے ساتھ بیٹے نے، اب میری سنیں نا مولانا صاحب، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی، اور ڈاکٹر ذاکر نائک پر وارد کیے، تو تاحال تو اس کے جوابات نہیں آئے۔ پھر کئی بار میں اس کو دیکھتا ہوں، وہ بات کر رہا ہوتا ہے تو اس میں تحقیق وہ نہیں ہوتی، اور لوگ کہتے ہیں واہ 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 واہ، یہ تو گروؤں کے اقوال بھی جانتا ہے، یہ تو خدا کے قول بھی جانتا ہے، یہ تو ہندو مذہب کو جانتا ہے۔ حالانکہ حال وہی ہے کہ چند رومن حروف میں اگر کوئی اردو سیکھ لے تو وہ ماہر اردو نہیں ہو جاتا۔ کسی نے پوچھا کہ جی کیا قرآن مجید کی آیات بھی کچھ نکالی گئی؟ اس نے کہا بعض لوگ کہتے ہیں نکالی گئی، بعض کہتے ہیں نہیں نکالی گئی۔ سبحان اللہ۔ سن لیجئے جواب، کیا کہنا تحقیق جلیل کا؟ قرآن کریم کی کوئی آیت بھی نکالی نہیں گئی، جیسے نازل ہوا آج تک ویسے ہی ہے۔ رہا ڈاکٹر اسرار، تو وہ بیچارہ جو ہے وہ کہتا ہے کہ امام حسین نے بغاوت کر دی تھی، اور یزید جو تھا وہ امیر المومنین و خلیفہ برحق تھا،
اگر فاطمہ کے بیٹے نے بغاوت کی تھی اور یزید ماذ اللہ امیر المومنین تھا تو یہ تمہیں مبارک، ہم تو فاطمہ کے لال کے ساتھ ہیں۔ امام حسین 100% حق پر تھے اور یزید 100% باطل تھا۔ اب جو یزید کو امیر المومنین کہے اور فاطمہ کے لال کو باغی کہے، تم اس کو بھی کہو کہ یہ بھی خدمت دین کر رہا ہے، تو ایسی خدمت دین کو دور سے ایک نہیں 7 سلامیں کرتا ہوں۔ ایمان سے کہو کیا فاطمہ کا لال حق پر تھا کہ نہیں تھا؟ کیا مقابلہ ہے یزید بن معاویہ کا حسین ابن علی کے ساتھ کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی نے فرما دیا حسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے۔ وہ کہتا ہے کہ یزید خلیفہ برحق تھا، امام حسین نے بغاوت کر دی تھی، فیصلہ آپ کیجئے کہ اس کے ساتھ چلنا چاہیے یا اس کو غلط سمجھنا چاہیے؟ کیا سمجھنا چاہیے؟ امام حسین کس پر تھے؟ وہ ہاتھ اٹھا کر کہو۔ تو جو یزید کو کہے کہ وہ حق پر ہے، وہ بھی لانتی کہہ دو اللہ کی پھٹکار ہو دونوں پر، اللہ کی پھٹکار ہو دونوں۔ آپ کہیں گے مولانا پھر آپ تو پھٹکار پر آگے۔ قرآن پڑھتا ہوں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ احزاب ہے، ان الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا۔ بے شک وہ لوگ جو اذیت دیتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کو، ان پر اللہ کی دنیا میں بھی لعنت، آخرت میں بھی لعنت، اور مرنے کے بعد ان کے لیے ذلت امیز عذاب بھی ہے۔ بتائیے جس نے فاطمہ زہرا کے لال کے سینے پر چڑھ کر خنجر چلا دیا اور جس نے اس قتل کا حکم دیا، کیا اس سے فاطمہ زہرا کی کو اذیت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اور جب رسول اللہ کی لاڈلی کو اذیت ہوئی تو رسول اللہ کو اذیت ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اور جب رسول اللہ کو تکلیف ہوئی تو اللہ کو تکلیف ہوئی کہ نہ ہوئی؟ اور قرآن کہتا ہے جو اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دے اس پر اللہ کی دنیا میں بھی کہو اور آخرت میں بھی۔ ڈاکٹر اسرار صاحب یزید کو امام برحق، امیر المومنین امام حسین کو باغی کہتے ہیں۔ فیصلہ تم کر لو کیا کرنا چاہیے۔ باقی رہ گئے تیسرے صاحب طارق جمیل۔ اب ایمان سے آپ کہیں، اب یہ جب تبلیغ کرنے نکلتے ہیں تو کہتے ہیں بھائی ہم مسلمان ہیں اور ہم کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ تو بھائی لا الہ الا اللہ کا مفہوم یہ ہے، مطلب یہ ہے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ بتاؤ یہ کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ بولو، کہتے ہیں نا کہ بھائی لا الہ الا اللہ کا مطلب ہے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور بندے سے مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین۔ آپ بتائیے کہ کیا یہ عقیدہ مسلمانوں کا ہے؟ اور یہ تو کافروں کا عقیدہ، جبریہ کا۔ اگر اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین یہ عقیدہ ہے اور لا الہ الا اللہ کا یہ مطلب ہے، اور تو باقی چھوڑو، تو جنابے والا سے پوچھا جائے کہ جنابے والا کس کی کاروائی کا نتیجہ ہے؟ آپ تو کہتے ہیں کہ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین اور مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اتنا بتاؤ جناب کس کی کاروائی کا نتیجہ ہے؟ سمجھ آئی ہے؟ کس کس کو آئی ہے؟ ہاتھ اٹھا۔ اگر اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، مخلوق سے کچھ نہ ہونے کا یقین، تو جنابے والا کس کی کاروائی کا نتیجہ ہے؟ ہاں کرو انتصاب۔ اللہ تعالیٰ تو فرما چکا ہے نا قل هو اللہ احد۔